کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، میری ماں بہنیں ریگستان میں رہنے والی، جھاڑیوں میں رہنے والی، اللہ انہوں نے یہ اللہ یہ ایسے غیر وادی غیر سی جگہ میں رہتے ہیں کہ اللہ ان کو گناہوں سے واسطہ بھی نہیں پڑا، گناہوں کے ماحول کو بھی انہوں نے دیکھا۔ اللہ یہ ماں بہنیں پاکیزہ دل والی، پاکیزہ روح والی، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ، کسی کوٹھے میں ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ اسی کے تو پھر ہم سب کی مغفرت فرما کہ اللہ یہ آج چاند ہمارے اوپر گواہ ہے، کہ اللہ یہ ریگستان کا ریگزار ہمارے اوپر گواہ ہے۔ اللہ ہم نے آپ کے اور آپ کے رسول کی باتیں اس میدان میں بیٹھ کے کی ہیں، اللہ جو نصیحتیں سنائی گئی، جو نصیحتیں کی گئی، اللہ ان کو دل میں رکھ کر سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ان پر عمل کرنے کا وقت آئے عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اے اللہ سروں کے اوپر ٹوپی اور پگڑیاں باندھ کر اے اللہ اس میدان میں بیٹھے ہوئے رب کریم، میرے پیارے رب، میرے سامنے رب، میرے اچھے رب، پیارے اللہ یہ علاقہ مدینہ پاک سے مشابہ ہے، وہاں ریت تھا یہاں ریت ہے، وہاں اونٹ ہوتے تھے یہاں بھی اونٹ ہوتے ہیں، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں یہاں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ وہ پگڑی پہنتے تھے یہ بھی پگڑی پہنتے ہیں، وہ لنگی پہنتے تھے یہ بھی لنگی پہنتے ہیں، وہ سفید کپڑے پہنتے تھے یہ بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ کہ میرے پیارے اللہ، اتنی ساری مشابہت تو آپ نے عطا فرمائی ہے، اللہ اب دلوں کو بھی حضور کے دل سے مشابہت عطا فرما، ہمارے دلوں کا ایسا دل بنا دیجیے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ کہ اللہ حضور کا قلب مبارک ایسا تھا کہ اس میں دشمنی نہیں تھی، اس میں عداوت نہیں تھی، اس میں کینہ نہیں تھا، اس میں حسد نہیں تھا، اس میں جلن نہیں تھی، اس میں غیبت نہیں تھی،
اس میں دھوکہ دینے کا ناپاک جذبہ نہیں تھا. اللہ ہمارے سینے کو بھی ایسا بنا دیجیے. اللہ ہمارے سینوں کو بھی ایسا بنا دیجیے. اللہ ہمارے سینوں کو بھی ایسا بنا دیجیے. میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچایا. کہ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. کہ اللہ آپ ذریعہ بنے. آپ نے مختلف لوگوں کو ذریعہ بنایا. کہ اللہ آپ کے واسطے سے، کہ اللہ آپ کی رحمتوں سے، کہ اللہ اس گھاڑی میں پہنچے ہیں. کہ اللہ اس گھاڑی میں جتنے رہنے والے ہیں اللہ سب کو اپنے ولی کامل بنا دیجیے. اللہ جتنے معصوم بچے ہیں اللہ سب کو حافظ قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، ماں باپ کو فرما بردار بنائیے. میرے پیارے اللہ، کتنی میری ماں بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. کہ اللہ ان کے سینوں میں کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، اور بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتی. اللہ ان کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں. کہ اللہ ان کے دلوں کو اللہ خوشحال بنا دیجیے. ان کے دلوں میں رحمتیں عطا فرما دیجیے. کہ اللہ ان کے دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. کہ اللہ گھر گھر میں جوان جوان بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کہ اللہ نیک سارے جوڑے اور رشتے عطا فرما. سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی کے دل میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، کہ اللہ ان کی گود کو اولاد سے بھر دیجیے. بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما. اور کہ اللہ جن کے بچے بھی ہیں، بڑے ہو چکے، سمجھدار ہو چکے، لیکن وہ نافرمان نکلے. پیارے اللہ جب بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت پھول جیسے ہوتے ہیں، اور بعد میں جو یہ بگڑتے ہیں تو یہ کانٹے بن جاتے ہیں جو ماں اور باپ کے دل اور دماغ میں چڑھتے رہتے ہیں. اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ وہ بچے کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. باپ اپنے بچوں کو پوری فصل بیچ کر، پیسے کیش کر کے بچوں کی اسکول کی فیس بھرتا ہے، اس کو انجینئر بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، محنت کر کے آگے بڑھاتا ہے. اور جب وہ بچہ ڈگری حاصل کر کے محنت سے پڑھ کر جب اپنی ڈھاڑی میں آتا ہے اور اپنی من مرضی کی شادی کر کے بیٹھتا ہے تو بیوی مجھ سے کہتی ہے اور وہ بھی بیوی سے کہتا ہے، لگتا یہ ہے ڈھاڑی میں رہ کے ہماری کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، چلو باہر چلتے ہیں، شہر میں کہیں رہیں گے، بنگلہ ہوگا، کار ہوگی، باہر ہوگی، مزے ہوں گے، موج ہوگی، مستی ہوگی. ڈھاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا اس ڈھانی میں جہاں تم نے آنکھیں کھولی اسی میں بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ رہتا ہے، اور اسی میں وہ ماں اور باپ رہتے ہیں جنہوں نے تجھے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تجھے کھانا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، اور زندگی بھر کی کمائی خرچ کر کر کے تجھے پڑھنا سکھایا. اور آج تو پڑھنے والا بن گیا، آج تو تھوڑا سا ہوشیار بن گیا تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا. ہائے پیارے اللہ، ایسے بچوں کے دکھوں سے حفاظت فرما. کئی مرتبہ بہو بھی لڑتی ہے اپنی ماں سے، اپنی ساس سے، اور لڑکا لڑتا ہے اپنے باپ سے، اور مصنوعی لڑائی کر کے اور لڑائی کو بہانہ بنا کر وہ اپنی ڈھالی سے اور اپنے جھوٹوں سے نکل جاتا ہے شہر کی طرف. ماں راستے میں رک جاتی ہے اور ہاتھ پھیلا کے کھڑی رہتی، بہو رانی ہمارے بڑھاپے پہ ترس کھا، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی. باپ کہتا ہے بیٹا میں بوڑھا ہوں، میرے بڑھاپے پہ ترس کھا، تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا، تو یہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ پوچھیں گے ایک بہو بیٹے کو نہیں سنبھال سکے، ماں کہے گی بیٹا سارے لوگ مجھے تانے دیں گے، ایک بہو کو نہیں سنبھال سکی، بیٹی تم گھر کے اندر رانی راجا بن کے رہو اور میں تمہاری مزدور اور غلام بنا کے تمہارے کپڑے دھویا کروں گی، لیکن ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. لیکن بہو اور بیٹا ایک نہیں سنتا اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہ میرے پیارے اللہ اولاد کے نافرمانی سے حفاظت فرما. آج دن ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بوڑھے ماں باپ کو بچے چھوڑ کر شہروں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر ان کی خبر بھی نہ لی. کہ میرے پیارے اللہ ماں باپ تنہائیوں میں اپنی اولاد کو سوچ کر کیسے خون کا آنسو بہاتے ہوں. میرے پیارے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، فرما بردار بنا دی. میرے پیارے رب جب ہم اس قابل ہوئے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہمارے ماں باپ رخصت ہو گئے، آپ کے دربار میں پہنچ گئے. میرے پیارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. کہ اللہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. کہ اللہ ان پر یہ ظاہر فرما دیجیے تمہارے بچے آسمان کی چھت کے نیچے اور دانی کے اندر اور ریزار پر بیٹھ کر
تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جاتی ہے اور تمہارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے کہ اللہ ایسا ظاہر فرما دیجیے۔ اور پیارے اللہ وہ بچے کتنے سعادت مند ہوتے ہیں جو 2 پیسے کما کے جمع کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں، انہیں پکڑ کے طواف کرواتا ہے بیٹا، ویل چیئر پر بٹھا کے صحیح کرواتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب سے پہلے یہ بچہ ماں باپ کے قدموں میں اور گود میں سر رکھ کے کہتا امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، آج عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اللہ کی رحمت بھی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ امی میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی دے دی، ابو میں نے بھری جوانی میں تمہیں دھکا بھی دیا، تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا، اماں مجھے معاف کر دو، میرے ابا مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تیرے پیسے کی بدولت تو اللہ نے ہمیں اس دربار میں بھیجا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تمہیں معاف نہ کریں، ہم نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے گستاخی کی تھی، اب تو ہم بار بار تمہارے درجات کی بلندگی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ سکون پاتا ہے، کھڑے ہو کر ایک طرف کو پھر اللہ سے مناجات کرتا ہے کہ ارے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا ہی فرما بردار بنا دی، نیکوکار بنا دی، اللہ ان دھانیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اللہ ان کے حل سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، کہ اللہ ان کی بکریوں اور بھیڑوں میں برکت عطا فرما، کہ اللہ ان کے جانوروں میں برکت عطا فرما، ان کے تھنوں میں دودھ میں برکت عطا فرما، کہ اللہ ان کی چھاچ میں مکھن میں گھی میں برکت عطا فرما، میرے پیارے اللہ ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے دل کی خوشیوں میں برکت عطا فرما، غموں کو دفع دور فرما، میرے پیارے اللہ پانی کا انتظام نہ ہو تو عافیت کے ساتھ پانی کا انتظام فرما، کہ اللہ گھر تنگ ہو تو کشادہ عافیت کے ساتھ رحمت والا برکت والا گھر سہولت والا بنانے کی توفیق عطا فرما، اس کے اسباب وسائل مہیا فرما، اللہ قرضوں اور نازوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے آپ کی راحتیں بڑی ہیں، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کہ اللہ جو میری ماں بہنیں پردے کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں چھپی ہوئی ہیں جن کو یہ اللہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی، آپ ان کے دل کے دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، اللہ ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما، کہ اللہ کتنی بچی ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کے روتی ہیں اور سوچتی ہیں پیارے اللہ بہت سی پڑوسن بہت سے محلے کی عورتیں ہمیں تانا دیتی ہیں، پیارے اللہ آپ ہمارے اندر اگر بیماری ہے تو اس کو دور فرما، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں بھی ہنستا کھیلتا کھلونا بیٹا اور بیٹی عطا فرما، میرے پیارے اللہ جن بچے اور بچیوں کی گود خالی ہوتی ہے وہ تڑپتے ہیں کہ اگر ہم اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو سب کی قبروں کا آ کر ان کی اولاد فاتحہ پڑھے گی، سارے ثواب کرے گی، لیکن ہماری قبر پر ہم کوئی آ کے فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ہمارے بچے ہی جو نہیں ہیں، میرے پیارے اللہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرما، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بے باری عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.